اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، آج ایک انتہائی حساس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک خطیب ہیں پاکستان میں، غالباً ان کا نام سید سلیم رضا صاحب ہے، اور انہوں نے ایک ممبر کے اوپر دعویٰ کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ ان کا یہ کلپ سنیں، اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گا، اور اس کے ثبوت کے طور پر میں اس بندے کی ویڈیو لاؤں گا جس کا یہ نام اپنی تقریر میں لے رہے ہیں۔ لیں پہلے ان کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ مقدس ایک اعلان کیا ہے، وہ اعلان تسا ضرور کرنا ہے۔ مدرسہ امام خمینی بہت بڑا مدرسہ قوم دے وچ، اون دے وچ علماء میٹنگ کیتی ہے، بھائی ایک فیصلہ کرندے ہیں، ولایت علی در اذان در اقامت در تشاہد چے حکمی دارد، ادھا کیا حکم ہے؟ پھر جیڑی سی ڈی بنسی اوستا پاکستان بھیج لے سوں، چونکہ ڈھیر سارے بندے ہیں جڑے ولایت دے قائل نہیں، اے باطل دا فتوہ چڑے سن، اسا اپنے مقصد کامیاب تھی ویسوں، اے تو پتہ کو نہیں ولایت اللہ دا نور ہے۔ مدرسہ امام خمینی دے وچ جڑے بندے کو پمفلٹ چاہیے ہوئے بندے حقیر کو موجود ہیں، فیصلہ قوم المقدس ہے، عبارت یہ کو جائی ولایت علی در اذان در اقامت در تشاہد گفتگو کرنی ہے۔ آغا سید محمد نجفی اے ہون زندہ مجتہد ہیں، اے پرنسپال ہیں اس مدرسے دے، مدرسہ امام خمینی قوم دے وچ۔ او سید جڑا پہلے آئے، میری سائن طاقت رہی نہ کو سمجھ آ جاوے، او آئے ہیں انہاں کا میں کو پتہ ہے میری تقریر رد و بدل کرے سن، اس وجہ تو میں تقریر لکھی ودا، یہ پہلے تقسیم کر دیو، تقسیم کر دیتی نے، پہلے ممبر پاک تو سیدزادہ تشریف گھن گئے، پہلی گل کی انہاں کہ انہا بے من گفتن کہ ولایت حرف بے زنید در حالی کے نمن خدا ہستمنا مصطفیٰ، انہا میں کو آکھے ولایت گفتگو کرے نہ میں خدا ہاں نہ میں مصطفیٰ ہاں۔ نہ میں خدا، میں جو ولایت تو گفتگو کر رہا نہ میں خدا ہاں نہ میں مصطفیٰ ہاں۔ وقتار اذان وقم کے ہیچ متحد نیمی گویت کے بہت تلس، وقتار تشاہد نماز مرکب سے چیزی است، وقت نماز ہوں دے ترائے چیزاں دا مرکب، نماز یا قرآن ہوں دے، نماز یا ذکر ہوں دے، نماز یا دعا ہوں دے، وقت میں کیویں ہٹکا القرآن مالی والی و مال قرآن۔ بسم اللہ۔ اول ذکر ہوا ولایت علی ابن ابی طالب، مومنین کے لیے بہترین ذکر جو ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ افضل دعا ہوا ولایت علی ابن ابی طالب، مومنین دی بہترین دعا علی دی ولایت ہے۔ وہاں کہ انہا کے بے من گفتن ولایت را باطل بے گوئی من حرابی کے نستم، وہ کہ میں بندہ ریسارچ کر کے آیا، تھوڑا دل چاہتے علی کو قرآن سمجھ کے پڑھو، تھوڑا دل چاہوے علی کو ذکر سمجھ کے پڑھو، تھوڑا دل چاہوے علی کو دعا سمجھ کے پڑھو۔ میں کو انہا لوگ آکھے ولایت کو باطل آکھ، من چرا باطل بے گویم من حرامی کے نستم، میں کوئی حرامی ہے جو باطل آکھ۔ آپ نے موصوف کی گفتگو سن لی ہے، یہ خطیب ہیں پاکستان کے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑے بڑے دعوے انہوں نے کیے ہیں۔ میں خود اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جس مدرس کا
اور جس بندے کا قوم کے عالم دین کا یہ حوالہ دے رہے تھے اور بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد فوراً آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں جو اس کے جواب میں بنائی گئی ہے. یعنی جس عالم دین کا یہ بندہ نام لے رہا ہے اور اتنے بڑے دعوے کر رہا ہے شہادت ثالثہ کے متعلق، وہ علیحدہ بحث ہے کہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ شہادت ثالثہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے. یہ علیحدہ بحث ہے، علیحدہ موضوع ہے. میں فقط اس بندے کا جھوٹ اشکار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ممبر کے اوپر کیا ہو رہا ہے. ممبر کے اوپر امامہ سر کے اوپر ہے. لوگ سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. حوضہ جات سے جب لوگ پڑھ کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ نجف، یہ قوم المقدسہ، یہ مشہد مقدس سے پڑھ کے آیا ہے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. یہ تو اس کا جھوٹ اشکار ہو رہا ہے آپ کے سامنے. جس عالم دین کا یہ نام لے کر اتنے بڑے دعوے کر رہا ہے، میں آپ کو ثبوت کے طور پر اس عالم دین کی گفتگو پیش کرتا ہوں. آپ سنیں اور آپ دیکھیں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا باضمیر انسان اس کے بعد اس سید کو سننے کے لیے جائے. میں احترام کرتا ہوں سادات کا اور احترام کرنا چاہیے، لیکن جو چیز ممبر کے اوپر وہ غلط بیان کر رہا ہے اس کو ہمیں اشکار کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہماری نوجوان نسل تباہ ہو جائے. یہ لوگ ممبر کے اوپر ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دیں. میں اپنی گفتگو کو زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس عالم دین کی گفتگو سنیں جس کے یہ اتنے بڑے دعوے کر رہے تھے. یعنی اس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہے. آپ اس حقیقت کو سنیں جو حقیقت وہ خود سید عالم دین جو قوم کے ایران کے عالم دین ہیں وہ خود بیان کر رہے ہیں. لیں یہ سنیں آپ. مسئلہ شهادت ثالثه یعنی اینکه بعد از شهادت به توحید اشهد ان لا اله الا الله و بعد از شهادت به رسالت که اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله در اذان و اقامه بعد از این دوتا شهادت به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام دادن یک مسئله فرع فقهی است، جزء اصول دین نیست، جزء بحث عقاید نیست، چون بحث گفتن است که این را آیا در اذان و اقامه می شود گفت یا نمی شود گفت. این مسئله فقهی است. گفتن شهادت به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام در اذان یک مستحب است که شیعه به آن معتقد است، بلکه از علامت‌های شیعه است که در هر منطقه‌ای که آزاد بوده و میتوانسته این را از قدیم الایام میگفته و علمای شیعه هم بر آن اتفاق دارند. حتی برخی از فقهای ما در دوران معاصر همه نه برخی واجب هم میدانستند شهادت به ولایت را در اذان به عنوان اینکه از شعائر مکتب اهل البیت علیهم السلام است. اما شهادت به ولایت در نماز این هم یک فرع فقهی است. منتها اکثریت قاطع علمای شیعه اینها فتوا نمیدن به جواز شهادت به ولایت امیرالمومنین در نماز. بعضی جایز نمیدانن در نماز، بعضی هم احتیاط میکنن، ولی هیچ کس واجب نمیداند اون را. و روش علمای اهل البیت از اول و روش شیعیان امیرالمومنین از اول تا کنون هم همین بوده. تو اذان شهادت را میگفتن، شهادت بالولایت را، ولی تو نماز نه. و ما چندین سال پیش، شاید حدود 14 سال پیش، اینجا یه نشست علمی برگزار شد در مدرسه
و بحث شهادت ثالثه مطرح شد در مقام و بحث‌های خوبی رو مطرح کردیم و اونجا اثبات کردیم که شهادت ثالثه گفتنش در اذان و اقامه مستحب است. اما اینکه این شهادت ثالثه در نماز هم گفته بشود یا نه، در اونجا ما این رو ثابت نکردیم و نگفتیم که در تشهد هم بگیم، در نماز هم بگیم که این رو بگوین. این رو تو اون جلسه ما ثابت نکردیم و نگفتیم. و اگر به بنده کسی نسبت بدهد این که من در تشهد شهادت ثالثه را جایز می‌دانم، این نسبت درستی نیست و من احتیاط میکنم که در نماز شهادت ثالثه گفته نشود. دیکھیں انسان کی جو مرض ہے نا، مرض وہ دو طرح کی ہوتی ہے. یا انسان جسمانی طور پر مریض ہوتا ہے یا روحانی طور پر مریض ہوتا ہے. اگر جسمانی طور پر مریض ہو تو انسان کہاں جاتا ہے؟ ہسپتال میں جاتا ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اپنا چیک اپ کراتا ہے. یہ جسم کی بیماری کا علاج ہے. اگر انسان روحانی طور پر مریض ہو، یعنی جھوٹ بولتا ہو، غیبت کرتا ہو، ٹھیک ہے، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ روحانی بیماریاں ہیں، وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ ان بیماریوں کے علاج کے لیے مقدس مقامات کی طرف جاتا ہے. مثال کے طور پر نجف اشرف میں آتا ہے، قوم مقدسہ میں آتا ہے، مشہد مقدس میں آتا ہے. وہاں ائمہ کے جوار میں آ کر اپنی اس اندرونی جو روحانی بیماری ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ایک زائر ان مقدس مقامات کی طرف آتا ہے اور 3 دن 4 دن وہاں سٹے کرتا ہے، اس کے بعد واپس چلا جاتا ہے. وہ اپنے اندر یہاں آ کر چینجنگ محسوس کرتا ہے. اور یہ لوگ جو جوار ائمہ میں 3 4 سال 5 سال اس نے زندگی بسر کی ہے، اب اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ممبر پہ جا کر کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. تو مجھے میری بات کا جواب دیا جائے کہ کیا امام رضا علیہ السلام کے جوار سے کوئی بڑا ہسپتال ہے جہاں پہ انسان اپنی روحانی بیماری کا علاج کرے؟ آپ کہیں گے نہیں ہے. نجف اشرف میں لوگ اپنی روحانی بیماری کے علاج کے لیے آتے ہیں. بی بی معصومہ قوم کے جوار میں لوگ اپنی روحانی بیماری کے علاج کے لیے آتے ہیں. اور جس بندے کا علاج وہاں نہیں ہو سکا، کسی دوسرے مقام پہ کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ وہاں بھی جھوٹ بولے گا، وہ دین کا نقصان کرے گا. ایک بندہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، وہ کپڑے میں نقصان کرے گا. ایک بندہ کوئی دوسرا کاروبار کرتا ہے، جب بھی کسی کو دھوکہ دے گا اسی چیز میں دے گا. لیکن ایک عالم دین، ایک مولوی صاحب، جب بھی وہ کسی کو دھوکہ دے گا وہ کس میں دے گا؟ اس کے دین کو برباد کرے گا، اس کے دین میں خرابی کرے گا، نوجوان نسل کو تباہ کرے گا. آپ نے سنا ہے کتنے بڑے دعوے کر رہا تھا، اور جو آپ کے سامنے میں نے یہ ثبوت پیش کیا ہے، وہ عالم دین کہہ رہا ہے کہ بندہ حقیر کی طرف جو نسبت دی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ نسبت نہ دی جائے. کئی سینکڑوں بندے سامنے بیٹھے ہیں اور موصوف سامنے جھوٹ بول رہا ہے. اب اگر اس کے جھوٹ کو اشکار نہ کیا جاتا، یہ آگے کتنے لوگوں کو یہی واقعہ سناتا، کئی سینکڑوں مرتبہ سناتا. کئی سینکڑوں لوگ اس کا یہ واقعہ سن کر کیا ہوتے؟ گمراہ ہوتے. شیعوں کے آپس میں کیا ہوتے؟ اختلافات ہوتے. شیعہ آپس میں لڑ جاتے، ان کے درمیان کیا ہوتا؟ فسادات ہوتے. کیا انسان حوضہ جات میں اس لیے آتا ہے؟ یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں نے آگے جا کر جھوٹ بولنا ہے اور جھوٹ بول کے کیا کرنا ہے؟ پیسہ کمانا ہے. ارے بھائی چھوڑو پھر، اگر یہی مقصد ہے آپ کو تو کوئی اور کاروبار کر لو. لازمی لوگوں کو گمراہ کر کے قوم کو آپس میں لڑا کر پھر آپ نے پیسہ کمانا ہے؟ اگر آپ نے پیسہ ہی کمانا ہے، آپ کا مقصد پیسہ کمانا ہے، تو کوئی اور کاروبار کر لو. دنیا میں اور نہیں کر رہے لوگ؟ انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، اور کاروبار بھی کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں. آپ وہی کر لیں. کیوں لوگوں کے دین کو برباد کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کے درمیان افتراق ڈال رہے ہیں؟ ممبر حسین ہے، سر پہ امامہ ہے،
حوزہ جات سے اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے فلسفوں میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. ارے بھائی ایسی پی ایچ ڈی کو کیا کرو گے؟ خاک میں ملاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ ایسی پی ایچ ڈی اور ایسی کتابیں جو آپ کو جھوٹ سے منع نہیں کر سکتی، اس علم کا کیا فائدہ جو آپ کے اندر چینجنگ نہیں لا سکتی. اور خصوصاً ممبر حسین، کسی بھی مسلک میں آپ چلے جائیں، کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، یہ جو ممبر ہے نا، اس مذہب اس مسلک کی ترویج کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ جب ممبر کو ایسی کنڈیشن میں تبدیل کر دیا جائے اور ایسے لوگ ممبر کے اوپر آ جائیں جو جھوٹ بولتے ہوں، جن کا مقصد یہ ہو کہ میں نے جھوٹ بولنا ہے اور پیسہ کمانا ہے، تو پھر اس ممبر سے کیا مذہب کی ترویج ہوگی؟ لوگ، ہمارے نوجوان کیا اس ممبر سے لیں گے جب ممبر پہ کھڑا شخص جھوٹ بول رہا ہوگا؟ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.